آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے، انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی پسندیدہ نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے ایک مہمان موجود ہوں گے، محترم طاہر احمد خالد صاحب۔ آپ مربی سلسلہ ہیں، آپ سے ہم نظمیں بھی سنیں گے آپ کی فرمائش پہ، اور شعر و ادب کے حوالے سے کچھ گفتگو بھی ہوگی۔ لیکن آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں حمدیہ کلام کے ساتھ۔ اے خدا اے کار سازو، اے بپوش و کردگار۔ اے خدا اے کار سازو، عیب پوش و کردگار، اے خدا اے کار سازو، عیب پوش و کردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار، کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن شکر و سپاس، کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن شکر و سپاس، اے ذوالمنن شکر و سپاس، وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار، وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار۔ کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا۔ آواز تھی محترم محمد عصمت اللہ صاحب کی۔ چند ایک نام شامل کرتے چلے: محترم ارسلان احمد صاحب، محترمہ سائمہ رفیق صاحبہ، محترمہ تنزیلہ منیر صاحبہ، اور محترم ساحر احمد صاحب مربی سلسلہ۔ آپ کے پیغامات ہم تک پہنچ گئے، آپ کا بے حد شکریہ۔ اور جیسے ہم نے پروگرام کے آغاز میں عرض کی، ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں محترم طاہر احمد خالد صاحب مربی سلسلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مربی صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ نظمیں بھی پڑھتے ہیں اور چونکہ آپ مربی سلسلہ ہیں، اس لیے شعر و ادب کے حوالے سے بھی ہم آپ سے کچھ سوالات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ فرمائیے مربی صاحب کہ جو نوجوان نسل ہے، نئے بچے ہیں یہاں پیدا ہوئے، انہیں ہم کیسے اس بات کا طرف توجہ دلائیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام، خلفائے کرام کا کلام بار بار سننا بھی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ بالکل بار صاحب، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اپنا انداز بیان تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ جوامع الکلم تھے، یعنی مختصر الفاظ میں بہت گہرے مضامین بیان کرتے تھے۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من الشعر لحکمۃ، کہ شعر و شاعری میں حکمت کی بہت گہری گہرے مضامین بیان ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، اور ایسے بیانات ہوتے ہیں، ایسے تقاریر بھی ہوتی ہیں جن میں جادو کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفائے کرام کا بھی یہ اصول ہے کہ کچھ نثر، اکثریت نثر کا ہوتا ہے اور کچھ نظمیں بھی ہوتی ہیں، اور ان ساروں کا مقصد یہی ہے کہ کچھ تبلیغ ہو جائے، کچھ تعلیم ہو جائے، کچھ تربیتی باتیں پیش ہو جائیں۔ جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کچھ حمدیہ کلام بھی فرمائے ہیں، کچھ لکھی ہیں، کچھ نعتیہ کلام ہے، کچھ محاصل اسلام کی باتیں ہیں، کچھ اسلام کے دشمنان تھے ان کو مخاطب کر کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انذاری نظمیں لکھی ہیں۔ تو یہ سب ایک جیسے کہتے ہیں ایک تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے باقاعدہ اپنے آپ کو کوئی شاعر، یا خلفاء بھی نہیں اپنے آپ کو شاعر کہتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو فرمایا کہ کچھ شعر و شاعری سے اپنا نہیں تعلق، اس ڈھب سے کوئی سمجھے بس مدعا یہی ہے، کہ یہی ایک طریقہ ہے، اگر اس طریقے سے کوئی سمجھ لے تو کیا ہی بات ہے کہ سبحان اللہ۔ اور یقیناً حضرت مسیح موعود کا جو منظوم کلام ہے وہ جیسے حضور کوئی کتاب تصنیف فرما رہے ہوتے تھے اور اسی مضمون کو آگے نظم کی صورت میں، جیسے یہ ہے اے خدا اے کارسازو، ابراہیم احمدیہ میں ہے۔ جی اس وقت ہم نعتیہ کلام سنیں گے۔ زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے۔ زندگی بخش جام احمد ہے، زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، لاکھ ہوں انبیاء مگر بخدا، لاکھ ہوں انبیاء مگر بخدا، سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے، سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے۔
زندگی بخش جام احمد ہے. زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے. در سمین میں سے یہ نعتیہ کلام ہم سن رہے تھے محترم ناصر علی عثمان صاحب کی آواز میں. محترم منصور جاوید صاحب ہالینڈ سے، محترم فہمید احمد صاحب، محترم رغیب احمد صاحب اور محترم زمان احمد صاحب، آپ کے پیغامات مل گئے ہیں. محترمہ زویا صاحبہ، آپ کا بھی زویا یا زوہا غالباً نام ہے، آپ کا مل گیا ہے. مربی صاحب وہ آپ سے نظم سننا چاہتے ہیں، ذکر خدا پہ زور دے ظلمت دل مٹائے جا. امید ہے کہ یہ نظم آپ کے پاس ہے اس وقت. ذکر خدا پہ زور دے ظلمت دل مٹائے جا. گوہر شب چراغ بن دنیا میں جگمگائے جا. ذکر خدا پہ زور دے ظلمت دل مٹائے جا. خالی امید ہے فضول، خالی امید ہے فضول، صحیح عمل بھی چاہیے. ہاتھ بھی تو ہلائے جا، آس کو بھی بڑھائے جا. ہاتھ بھی تو ہلائے جا، آس کو بھی بڑھائے جا. جو لگے تیرے ہاتھ سے، جو لگے تیرے ہاتھ سے، زخم نہیں علاج ہے. میرا نہ کچھ خیال کر، زخم یوں ہی لگائے جا. میرا نہ کچھ خیال کر، زخم یوں ہی لگائے جا. مانے نہ مانے اس سے کیا، مانے نہ مانے اس سے کیا، بات تو ہوگی دو گھڑی،
قصہ دل طویل کر بات کو تو بڑھائے جا، قصہ دل طویل کر بات کو تو بڑھائے جا، ذکر خدا پہ زور دے، ظلمت دل مٹائے جا۔ جزاک اللہ حسن الجزا، بہت ہی دل نشیں کلام، بہت عمدگی کے ساتھ آپ نے پڑھا۔ ناظرین، آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے۔ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم مربی صاحب سے اور بھی نظمیں سنیں گے، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کچھ لائیو کالرز بھی ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ اس وقت ایک نظم ہم سنیں گے، خلیفہ دل ہمارا ہے۔ فرمائش کرنے والوں میں جہاں اور بہت سے نام ہیں، وہاں پہ محترم قویم خان صاحب، محترم وسیم خان صاحب، محترمہ صالحہ صاحبہ شامل ہیں، اور صالحہ خان صاحبہ کے بچے زیان ارسلان صاحب بھی اس نظم کی فرمائش کر رہے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں، خلیفہ دل ہمارا ہے۔ خلیفہ دل ہمارا ہے، خلافت زندگانی ہے، خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے، خلیفہ دل ہمارا ہے، خلافت زندگانی ہے، خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے، بہار جاودانی ہے، خلیفہ دل ہمارا ہے، خلافت زندگانی ہے، خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے، بہار جاودانی ہے، خلافت اب قیامت تک سہارا غمزدوں کا ہے، خدائی یہ نوشتے ہیں، خدا کی مہربانی ہے، وہ مخزن ہے دعاؤں کا، وہ رہبر رہنماؤں کا، بنا مرشد جیے جانا کہاں کی عقل دانی ہے، بنا مرشد جیے جانا کہاں کی عقل دانی ہے، خلیفہ دل ہمارا ہے، خلافت زندگانی ہے، خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے، بہار جاودانی ہے، خلیفہ دل ہمارا ہے، خلافت زندگانی ہے، خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے، بہار جاودانی ہے،
خلافت کے بنا دنیا خزاؤں کے اثر میں تھی. خلافت ہے گل تازہ یہ خوشبو کی روانی ہے. خلافت تیز لہروں میں کھویا بھی ہے ناؤ بھی. خلافت تپت صحرا میں گھٹا کی سائے بانی ہے. کیا ہی پیارا کلام محترم اطہر حفیظ فراز صاحب کا بھی ہم سن رہے تھے. برکات خلافت کے حوالے سے ایک پیغام ہے. محترمہ ہبۃ الشافی صاحبہ آپ نے لکھا کہ میری چھوٹی بہن کا نام مشل مقصود ہے، جبکہ آپ نے اس کو مشل مقصود پڑھا ہے، تو اس کو درست کر لیا جائے مشل مقصود صاحبہ. مشل صاحبہ ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، ہم نے آپ کا نام ٹھیک طرح سے نہیں پڑھا. مجھے بتایا جا رہا ہے جی ہمارے ساتھ لائیو کالر ہیں جرمنی سے محترمہ عمیرہ غفور صاحبہ. آئیے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. محترمہ عمیرہ غفور صاحبہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فرمائیے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میرا نام عمیرہ ہے، میں فرینکفرٹ جرمنی سے بات کر رہی ہوں. الحمدللہ میں ایم ٹی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے مجھے لائیو کال کرنے کا موقع دیا. میں، میرے میاں راہیل، بچے ایان، علیشا، آریان اور میرے والدین جو کہ اس وقت آسٹریلیا ایڈلیڈ میں مقیم ہیں، پیارے حضور کی خدمت میں محبت بھرا سلام پیش کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے فضل سے ایم ٹی اے کے سبھی پروگرام بہت ایمان افروز ہوتے ہیں، اور خاص طور پر حضور اقدس کا خطبہ جمعہ، اس کا تو بہت خوشی سے انتظار رہتا ہے کہ پیارے حضور ہم سے لائیو مخاطب ہوتے ہیں. ماشاءاللہ آج کے مہمان مربی صاحب بہت پیاری نظمیں سنا رہے ہیں، ہم سب بہت انجوائے کر رہے ہیں. انتخاب سخن بہت اچھا پروگرام ہے، بہت پیارے کلام سننے کا موقع ملتا ہے. میری خواہش ہے کہ کوئی سی بھی اچھی سی نظم لگا دی جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزا دے. محترمہ عمیرہ صاحبہ آپ کی کال کا بے حد شکریہ. اور ابھی ہم مربی صاحب سے اور بھی بہت سی نظمیں سنیں گے. مربی صاحب آپ کے لیے ایک کشمیر سے فرمائش آئی ہے. نظم پیٹھ میدان وغا میں نہ دکھائے کوئی. عائشہ بیگم صاحبہ ہیں، فتین احمد صاحب ہیں، ہبۃ الشافی صاحبہ اور عافیہ بشرا صاحبہ، انہوں نے اس نظم کی فرمائش کی ہے. اگر اس کے 2-3 اشعار سنا دیں. مبارک صاحب اس سے پہلے اگر آپ اجازت دیں میں ایک دلچسپ واقعہ سنانا چاہتا ہوں اس کے بارے میں. وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم سب کو پتہ ہے حضور انور ہم ساروں کی قدم قدم پہ رہنمائی فرماتے ہیں، خاص کر مربیان کی. جامعہ کے دنوں میں حضور نے ہماری بہت زیادہ اس طرف توجہ دلائی رہنمائی کی طرف. تو ایک اس طرح موقع ہوا کہ جامعہ میں ہمارا نظم کمپٹیشن تھا، اس میں یہ نظم بھی ان اشعار میں سے تھے. تو یہ پڑھ کے میرا الحمدللہ میرا پہلی پوزیشن مجھے حاصل ہوئی تھی ماشاءاللہ. لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو پہلے پوزیشن حاصل کریں گے وہ حضور انور کی موجودگی میں اسپورٹس ڈے کے فائنل سیشن میں حضور کے سامنے یہ نظم پڑھیں گے. تو اسپورٹس ڈے کے دن میں نے روک توڑ بھی حضور کے سامنے روک توڑ میں بھی حصہ لیا تھا. اس میں مطلب پہلے وہ ایک اسٹیٹمنٹ سننا پڑتا ہے، یاد کرنا پڑتا ہے، پھر وہ پورا روک دوڑ کا جو مرحلہ ہے وہ کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر وہ سنانا پڑتا ہے حضور انور کے سامنے. تو اس کے بعد وہ کافی تھکاوٹ بھی تھی. جلدی سے میں نے کپڑے بدل کے نہا کے میں آیا ہوں واپس. ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ایک ریس ہوتی ہے جس میں منزل تک پہنچنا ہوتا ہے، لیکن راستے میں کوئی بہت سی رکاوٹیں ہوتی ہیں، بہت سارے پانی میں ڈبکی مار کے جی، اور پھر مطلب کلائم کرنا ہوتا ہے، بہت ساری ہم سارا کر کے اور اس کے بعد جا کے نظم سنانی ہے. ٹھیک ہے، آبسٹیکل کورس جس طرح کہتے ہیں. تو اس میں پھر حضور کے سامنے یہ نظم پڑھنے کا موقع ملا، سعادت ہوئی تھی. لیکن جب میں پڑھ رہا تھا تو ہر مصرعے کے آخر پہ جو حضرت مسلم موعود نے لکھا ہے کہ مثلاً پیٹھ میدان وغا میں نہ دکھائے کوئی، تو میں ادھر وہاں حضور کے سامنے میں نے پڑھا کوئی، اور ہر مصرعے کے آخر پہ کوئی کو میں نے لمبا کرتا گیا. نظم کے دوران حضور نے فرمایا کہ کوئی کو لمبا پڑھ کے پڑھو کوئی. مجھے لگا حضور نے فرمایا کہ کوئی کو اور لمبا کرو کوئی، تو میں ہر شعر پہ اور میں آپ دوڑ لگا کے آئے تھے اور تھکے. جی، تو اتفاق کی بات ہے اس کے کچھ دن بعد اگلے ہفتے میری حضور کے ساتھ ملاقات تھی. تو میں نے جاتے ساتھ میں نے حضور سے معذرت کی کہ حضور آپ نے بتایا تھا، پھر بھی میں نے غلطی کی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ جس طرح ایک باپ پیار سے اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں، کہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں بتایا بھی تھا، تم نے پھر بھی غلط پڑھا ہے، چلو اب مجھے سناؤ.
تو وہاں پہ حضور کے ساتھ بیٹھ کے میں نے پھر جو نظم کے ایک شعر میں نے وہ پڑھا حضور کے سامنے، اور پھر حضور ساتھ بھی پڑھتے گئے. ماشاء اللہ، آپ کی بڑی خوش قسمت. تو اس کے بعد بھی ایک اور اتفاق کی بات ہے کہ اس کے 1-2 ہفتے بعد میری فیملی کی بھی ملاقات تھی. تو وہاں آخر پہ حضور نے میرے بھائی کو بازو پکڑ کے حضور نے فرمایا کہ اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کرو. دوسری طرف میں کھڑا تھا، حضور نے میرا بازو پکڑ کے فرمایا کہ اس مولوی کی طرح کہ یہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے جان بوجھ کے نظمیں غلط پڑھتا ہے. تو یہ ایسا دلچسپ آ گیا جو اس نظم کے ساتھ وہ نا ہمیشہ یاد رہتا ہے. پیٹھ میں دانے وغا میں نہ دکھائے کوئی، منہ پہ یا عشق کا پھر نام نہ لائے کوئی، منہ پہ یا عشق کا پھر نام نہ لائے کوئی. حسن فانی سے نہ دل کاش لگائے کوئی، اپنے ہاتھوں سے نہ خاک اپنی اڑائے کوئی، اپنے ہاتھوں سے نہ خاک اپنی اڑائے کوئی. راہ سے شیطان کو جب تک نہ ہٹائے کوئی، اس کے ملنے کے لیے کس طرح آئے کوئی، اس کے ملنے کے لیے کس طرح آئے کوئی. پیٹھ میں دانے وغا میں نہ دکھائے کوئی، منہ پہ یا عشق کا پھر نام نہ لائے کوئی. ماشاء اللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ سن الجزا. اور مربی صاحب دنیا بھر سے ہمیں اس وقت جو ہے نا احباب کال کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہماری خواہش ہوتی ہے نظمیں بھی سنتے جائیں، ساتھ ساتھ کچھ ناظرین کو بھی ہم اپنے ساتھ شامل کریں. اس وقت مجھے بتایا جا رہا ہے قادیان انڈیا سے ہمارے ساتھ محترم تنویر احمد ناصر صاحب آن لائن ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم تنویر احمد ناصر صاحب، فرمائیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار کا نام تنویر احمد ناصر ہے اور خاکسار قادیان انڈیا سے تعلق رکھتا ہے۔ خاکسار اپنے اور اپنے اہل و عیال اور قادیان کے سارے احمدیوں کی طرف سے سیدنا حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی خدمت میں محبت بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پیارے آقا کا ہر آن حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ خاکسار اور خاکسار کے اہل و عیال ایم ٹی اے کے سارے پروگرام اللہ کے فضل سے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، خصوصاً خطبہ جمعہ اور انتخاب سخن تو بہت اہتمام سے سنا جاتا ہے، اور یہ ہمارا بہت پسندیدہ پروگرام ہے۔ اس میں جو علماء سلسلہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفاء کے اشعار کی تشریح فرماتے ہیں وہ بہت فائدہ مند ہے۔ تو خاکسار آج کے پروگرام کے حوالے سے اپنی اہلیہ مکرمہ معراج فاطمہ روحی صاحبہ اور بیٹیوں عزیزہ حالہ تنویر اور عروج ناصر کی طرف سے یہ فرمائش کرتا ہے کہ محترم ثاقب زیروی صاحب کی نظم فرصت ہے کسے جو سوچ سکے، پس منظر ان افسانوں کا سنا دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ بہت شکریہ محترم تنویر احمد ناصر صاحب، آپ کی کال کا بے حد شکریہ، آپ کی محبتوں کا، دعاؤں کا بے حد شکریہ۔ یہ نظم ہم نے نوٹ کر لی ہے اور ابھی ہمارے پاس اگر میسر ہوئی ہم اسے ضرور چلائیں گے۔ اس وقت ایک اور نظم جس کی آپ سے پہلے کسی نے فرمائش کی تھی، تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں، یہ نظم سنتے ہیں۔ وہ بھی ہیں کچھ جو کہ تیرے عشق سے مخمور ہیں، دنیاوی آلائشوں سے پاک ہیں اور دور ہیں۔ دنیا والوں نے انہیں بے گھر کیا، بے در کیا، پھر بھی ان کے قلب حب خلق سے معمور ہیں۔ تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں، تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں۔ ایک طرف تیری محبت، ایک طرف دنیا کا درد، دل پھٹا جاتا ہے سینے میں ہے چہرہ زرد زرد، ہیں لگے رہتے دعاؤں میں وہ دن بھی رات بھی، ہیں زمین و آسماں میں پھر رہے وہ رہنورد۔ تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں، تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں۔ کیا ہی خوبصورت کلام محمود میں سے ابھی ہم سن رہے تھے۔
آواز تھی محترم مرتضیٰ منان صاحب کی. چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں. محترمہ صدیقہ خاتون صاحبہ اوڑیسہ انڈیا سے اور محترم عاصم کھوکھر صاحب ٹورنٹو سے آپ کے پیغامات ہم تک پہنچ گئے ہیں. اس وقت ہمیں بتایا جا رہا ہے ہمارے ساتھ ناروے سے ایک کالر ہیں محترم طاہر محمود صاحب. ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے. جی ابھی تھوڑی دیر تک ہمارا ان سے رابطہ ہو جائے گا اور تب تک محترم طاہر احمد خالد صاحب آپ کے لیے فرمائش آئی ہے نظم دشمن کو ظلم کی برچھی سے تم سینہ و دل برمانے دو. دشمن کو ظلم کی برچھی سے تم سینہ و دل برمانے دو. یہ درد رہے گا بن کے دوا تم صبر کرو وقت آنے دو. تم صبر کرو وقت آنے دو. یہ عشق و وفا کے کھیت کبھی خون سینچے بغیر نہ پنپیں گے. اس راہ میں جان کی کیا پرواہ جاتی ہے اگر تو جانے دو. جاتی ہے اگر تو جانے دو. یہ زخم تمہارے سینوں کے بن جائیں گے رش کے چمن اس دن. ہے قادر مطلق یار میرا ہے قادر مطلق یار میرا. تم میرے یار کو آنے دو. تم میرے یار کو آنے دو. ماشاءاللہ جزاک اللہ اصل جزا. یہ مصرع جو ہے یہ زخم تمہارے سینوں کے بن جائیں گے رشک کے. یہ ذرا ایک دفعہ پھر تحت لفظ پڑھیے گا. یہ زخم تمہارے سینوں کے بن جائیں گے رشک کے. یہ زخم تمہارے سینوں کے بن جائیں گے رش کے چمن اس دن.
جزاک اللہ. مجھے لگا شاید ایک دن ہے لیکن ٹھیک ہے آپ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں. جزاک اللہ الجزا. محترمہ سدرۃ المنتہا صاحبہ آسٹریلیا سے. محترمہ زاہدہ صدیق جنجوہ صاحبہ آپ کا پیغام. مدیحہ تبسم صاحبہ آپ کے پیغامات ہم تک پہنچ گئے ہیں. آئیے ناروے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں محترم طاہر محمود صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ مبارک صاحب. ایسے موقع پہ آپ نے میرا نام تو لے لیا, میں اپنے والد صاحب کا نام یہاں پہ لینا پسند کروں گا. میرے والد صاحب کا نام طالب حسین ہے جو کہ سلسلے میں ڈرائیور رہ چکے ہیں اور ناروے کے شہر اوسلو سے میں بات کر رہا ہوں اس وقت. ماشاء اللہ. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایم ٹی اے کے سارے پروگرام ہم سب بہت شوق سے دیکھتے ہیں. بطور خاص جو ہم حضور کا خطبہ جو ہے نا وہ مس نہیں کرتے کسی لحاظ سے بھی. انتخاب سخن تو جو پروگرام ہے وہ ہمارے دل کے بہت قریب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خاکسار خود بھی جو ہے نا نظموں کا شوق رکھتا ہوں, نظمیں پڑھتا بھی ہوں خود نا. ماشاء اللہ. اور جزاک اللہ. میرے بچے جو ہے نا وہ جن میں سب سے پہلے میری بیگم صاحبہ سیدہ سامہ محمود اور میرے بچے شمائلہ محمود, کاشف محمود اور علیہ محمود جو ہے نا وہ بہت بہت پیار اور محبت بھرا سلام حضور کو وہ پیش کر رہے ہیں صاحب اس وقت. اور آخر میں میری ایک خواہش ہے چھوٹی سی کہ اپنے دیس میں اپنی بستی میں ایک اپنا بھی گھر تھا, ناصر علی عثمان صاحب کی آواز میں اگر ہو سکے تو یہ نظم سنا دیجیے گا تو بہت آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں گا. طاہر محمود صاحب آپ کی کال کا بہت شکریہ. اور ہم اگر آج کے پروگرام میں اس نظم کو شامل نہ کر پائے آئندہ پروگراموں میں ضرور کریں گے. آج ہم کچھ مربی صاحب سے نظمیں سننی ہیں اور کچھ نظموں کی فرمائشیں پہلے سے آئی ہوئی ہیں. آئیے سنتے ہیں نظم ساگر حسن تو پر ہے کوئی میخار بھی ہو. ساغر حسن تو ساغر حسن تو پر ہے کوئی میخار بھی ہو, ہے وہ بے پردہ ہے وہ بے پردہ ہے وہ بے پردہ کوئی طالب دیدار بھی ہو, ساغر حسن تو وصل کا لطف تبھی ہے کہ رہے ہوش بجا, وصل کا لطف تبھی ہے کہ رہے ہوش بجا, دل بھی قبضے میں دل بھی قبضے میں رہے پہلو میں دلدار بھی ہو, ساغر حسن تو پر ہے کوئی میخار بھی ہو, رسم مخفی بھی رہے الفت ظاہر بھی رہے, رسم مخفی بھی رہے الفت ظاہر بھی رہے, ایک ہی وقت میں اخفا بھی ہو اظہار بھی ہو, ایک ہی وقت
क्या ही खूबसूरत कलाम कलाम महमूद में से हम सुन रहे थे। आवाज़ थी मोहतरम मुर्शिद डार साहब की, और हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं मोहतरम तारिक आफ्ताब साहब साउथहैम्पटन से। हम उनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें नाज़िल हों मुबारक साहब आपके ऊपर मोहतरम और तारिक दुनिया जहान आफ्ताब के साहब, अहमदियों के ऊपर। मोहतरम तारिक आफ्ताब साहब, हम आपसे मादरत भी चाहेंगे, हमने आपको बड़ी देर होल्ड पे रखा, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। फरमाइए क्या कहना चाहेंगे आप? जी जज़ाकल्लाह मुबारक साहब, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले तो मैं दुनिया जहान के तमाम अहमदियों को प्यार और मोहब्बत पर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहना चाहता हूँ, और अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें तमाम जमात अहमदिया आलमगीर पर नाजिल होती रहें। और आपके माशाल्लाह एमटीए के प्रोग्राम बहुत ही प्यारे हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। खासकर मेरे प्यारे आका हजरत खलीफतुल मसीहुल खामिस अय्यदुल्लाह ताला बिन नस्रुल अज़ीज़ का खुतबा जुम्मा और आपका खूबसूरत प्यारा सा प्रोग्राम इंतखाब सुखन मेरे हर दिल अजीज प्रोग्राम है। मैं हमेशा फैमिली के साथ प्रोग्राम देखता हूँ, जिनमें मेरी अकलौती बेगम रिजवाना आफ्ताब, मेरा बेटा ऐमन आफ्ताब, मेरी बेटी सोफिया आफ्ताब, हुरिया आफ्ताब और फिजा आफ्ताब। और आपसे एक आजिज़ाना दरख्वास्त है कि सबसे पहले तो प्यारे आका की खिदमत में प्यार और मोहब्बत भरा और अकीदत भरा सलाम पेश कीजिएगा। अल्लाह ताला मेरे प्यारे आका की जो सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र दे और उनका बाबरकत वजूद हमेशा हमारे सरों पर सलामत रखे। और एक आजिज़ाना दरख्वास्त है आपसे कि मेरा छोटा सा नवासा है अरहम अहमद, वो बहुत शौक से ये नज़म सुनता है और उसकी उम्र सिर्फ 9 महीने है। खलीफा के हम हैं, खलीफा हमारा। अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो प्लीज़ वो ज़रूर लगा के। मोहतरम तारिक आफ्ताब साहब, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। बहुत मोहब्बत भरे दुआओं भरे जज्बात आपने कहे, और यकीनन आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बाकी सब चीज़ें जो हैं वो सानवी हैं। सबसे ज़्यादा जो एमटीए पे हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदुल्लाह ताला बिन नस्रुल अज़ीज़ का खुतबा है या खिताबात हैं, वो यकीनन सारे अहमदियों के दिलों की धड़कन है। और अरहम अहमद साहब के लिए हम तारिक आफ्ताब साहब ऐसे करेंगे कि ये नज़म जो है अगले प्रोग्राम में, आज असल में हमारे साथ मुरब्बी साहब हैं, मेहमान मौजूद हैं, और जो फरमाइशें मिल रही हैं हम ज़्यादातर नज़में उनसे सुन रहे हैं। लेकिन तारिक आफ्ताब साहब, आपका बेहद शुक्रिया। मुरब्बी साहब, बहुत सी फरमाइशें आ रही हैं जी कि मुरब्बी साहब को कहा जाए कि वो अपनी कोई पसंदीदा तरीन नज़म, वैसे तो सारी अच्छी हैं नज़में, कोई किसी नज़म के 3-4 अशआर सुना दें। ये नज़म है लो जाओ तुमको साया रहमत नसीब हो। जी। लो जाओ तुमको साया रहमत नसीब हो, बढ़ती हुई खुदा की इनायत नसीब हो, बढ़ती हुई खुदा की इनायत नसीब हो। हर एक जिंदगी की हलावत नसीब हो, हर एक जिंदगी की हलावत नसीब हो, हर एक दो जहान की नेमत नसीब हो।
ہر ایک دکھ سے تم کو بچائے میرا خدا، ہر ایک دکھ سے تم کو بچائے میرا خدا، ہر ہر قدم پہ اس کی اعانت نصیب ہو، ہر ہر قدم پہ اس کی اعانت نصیب ہو۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ سن الجزا۔ اور پروگرام ہمارا تھوڑا وقت رہ گیا، ایک نظم کی بہت سی فرمائشیں ہیں۔ خدائے مہرباں کا ہے بڑا احسان MTA، اگر ہمارے پاس یہ نظم موجود ہو تو یہ چلا دیجئے۔ کبھی پرسوز لہجے میں ہمیں قرآن سناتا ہے، کبھی ہم دو ثنا کرتے ہوئے نغمات گاتا ہے، کبھی پرسوز لہجے میں ہمیں قرآن سناتا ہے، کبھی ہم دو ثنا کرتے ہوئے نغمات گاتا ہے، کبھی تپتی مسافت میں یہ چھاؤں ڈھونڈ لاتا ہے، جسے ہم دیکھنا چاہیں وہی صورت دکھاتا ہے، ہمارے کر گیا ہے وصل کے سامان MTA، خدائے مہرباں کا ہے بڑا احسان 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 MTA۔ سلگتی دھوپ میں بادیں صبا کی بات کرتا ہے، بتوں کے شہر میں رہ کے خدا کی بات کرتا ہے، جفا کے دور میں صبر و رضا کی بات کرتا ہے، یہ فیضان محمد مصطفیٰ کی بات کرتا ہے، مسیحا آ چکا کرتا ہے یہ اعلان MTA، خدائے مہرباں کا ہے بڑا احسان 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 MTA۔ امام وقت کے جو قیمتی خطبات ہوتے ہیں، ہمارے واسطے انمول ایک سوغات ہوتے ہیں، دعاؤں کے خزانے چھاؤں جیسی بات ہوتے ہیں، نہیں کچھ اور وہ ہم دو ثنا اور نعت ہوتے ہیں، ہمارے واسطے ہے چشمہ فیضان MTA، خدائے مہرباں کا ہے بڑا احسان MTA، خدائے مہرباں کا ہے بڑا احسان MTA۔
अभी हम MTA की बरक़ात के हवाले से ये नज़्म सुन रहे थे। चंद एक पैगामात शामिल करते चले। मोहतरमा बुशरा माहम साहिबा, मोहतरमा मोमना इब्राहीम साहिबा, मोहतरमा नाजिया रिजवान साहिबा और मोहतरम बशीरुद्दीन कादिर साहब मुरब्बी सिलसिला कादियान, आपके पैगामात हम तक पहुँच गए हैं। आप सबके लिए नज़्म सुनेंगे जलेंगे वक्त के हर मोड़ पर दिए उसके। जलेंगे वक्त के हर मोड़ पे दिए उसके, तमाम मंजिलें उसकी हैं, रास्ते उसके। वही तो था कि जो सुल्तान हर्फ व हिकमत था, वही तो था कि जो सुल्तान हर्फ व हिकमत था। कलम करिश्मा था और हर्फ मोजज़े उसके, कलम करिश्मा था और हर्फ मोजज़े उसके। जहाने नो के नवेश्ते उसी की तहरीरें, जहाने नो के नवेश्ते उसी की तहरीरें। महब्बतों के मुनादी मुकालमे उसके। क्या ही खूबसूरत कलाम। मोहतरम रशीद कैसरानी साहब का कलाम हम सुन रहे थे मोहतरमा लुबना कासिद साहिबा की आवाज़ में। मुरब्बी साहब, हमारे पास 1-2 मिनट हैं, वो भी हम चाहते हैं कि अगर आप हमें जाते जाते हम दो सना के 1-2 शेर सुना दें। हम दो सना उसी को जो ज़ाते जाविदानी हम सर नहीं है उसका कोई, ना कोई सानी। सब गैर है वही है, एक दिल का यार जानी, एक दिल का यार जानी। दिल में मेरे यही है, सुबहाना मैया रानी। मुरब्बी साहब, आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का, नज़्में सुनाने का। नाज़रीन, आपका शुक्रिया, आपके पैगामात का, आपकी दुआओं का शुक्रिया। अगले हफ़्ते अल्लाह ने चाहा दोबारा मुलाकात होगी। इंतखाब सुखन की टीम को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदमी ज़ाद तो क्या चीज़, फरिश्ते भी तमाम, मधा में तेरी वो गाते हैं जो गाया
انتخاب سخن انتخاب سخن